چونکہ زارا نے سارا کے لیے اپنی محبت کی قربانی دی ہے تو اب عادل سے وہ پیچھا چھڑوانا چاہتی ہے۔ عادل جاننا چاہتا ہے کہ آخر زارا نے اسے دھوکہ کیوں دیا۔ وہ اسے محبت کرتی تھی، عادل بھی اسے محبت کرتا تھا، تو اب آخر زارا نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اسے پیچھا کیوں چھڑوانا چاہتی ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے جب وہ آتا ہے زارا کے پاس، اس سے پوچھتا ہے تو زارا تو اسے دو ٹوک باتیں سنا دیتی ہے۔ اسے ایسی باتیں سناتی ہے کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ زارا عادل سے اتنے زیادہ غصے میں بات کرتی ہے کہ عادل کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ زارا کو کیا ہو گیا ہے، جو اس سے پہلے اتنی محبت کرتی تھی اب اتنی نفرت کرنے لگی ہے۔ عادل کو یہ لگتا ہے کہ زارا نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ عادل سے بات کرنے کے بعد زارا بھی کافی زیادہ ٹینس ہوتی ہے۔ وہ جاتی ہے اور لاؤنج میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوتی ہے، اسی وقت سرمد بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ زارا کو جب وہ پریشان دیکھتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زارا کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو؟ جب زارا اس کی کسی بات کا رسپانس نہیں کرتی تو سرمد کہتا ہے کہ زارا کیا ہوا، تم مجھ سے محبت تو کرتی ہو نا؟ کیونکہ اس وقت زارا عادل کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، جو اس نے عادل کے ساتھ ابھی کیا ہے، اس پر اسے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کے منہ سے عادل کا نام نکل جاتا ہے، جس کے بعد سرمد کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ سامنے وہ اس کے بیٹھا ہے، بات وہ اسے کر رہا ہے، لیکن زارا کے منہ پر عادل کا نام آخر کیوں؟ یہ بات اسے بہت زیادہ بری لگتی ہے۔ زارا کہتی ہے کہ سرمد، محبت کا کوئی پیمانہ تھوڑی ہوتا ہے، یا پھر میں تھرمامیٹر سے محبت کو ناپ کر تمہیں بتا دوں کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں۔ زارا تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ سرمد کو یقین دلائے کہ وہ اسے محبت کرتی ہے، مگر سرمد کے دل میں اب یہ بات بیٹھ چکی ہے۔ چونکہ سرمد اس کے سامنے بیٹھا تھا لیکن پھر بھی اس نے عادل کا نام لیا۔ کچھ تو چکر ہے۔ کوئی شخص کسی کا نام اس وقت لیتا ہے جب وہ اسے یاد کر رہا ہو یا پھر وہ اسے محبت کرتا ہو۔ ان سب کے بھانڈ یہیں پر ختم نہیں ہوتے، آنے والے ایپیسوڈ میں کچھ اور ٹویسٹ بھی ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ سرمد بھی بہت زیادہ ٹینس ہوتا ہے، زارا سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ سارا بیٹھی ہوتی ہے، باہر ہوا لگا رہی ہوتی ہے، اوپن ماحول میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جب عادل سارا کو دیکھتا ہے تو شاید اسے غلط فہمی ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید زارا بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے، اسے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ زارا، آخر تم مجھے دھوکہ کیوں دے رہی ہو؟ جب تمہارا رشتہ سرمد کے ساتھ ہو ہی گیا تھا تو پھر تم نے مجھ سے محبت کیوں کی؟ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد تو سارا حیران رہ جاتی ہے۔ سارا کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ عادل اسے زارا سمجھتا ہے، اور اسے اب یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ عادل اور زارا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عادل اور زارا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو کہ اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ سارا تو دل و جان سے عادل سے محبت کرتی ہے۔ عادل تو اس کی بچپن کی محبت ہے، شروع سے ہی اسے پسند کرتی ہے۔ تو اب جب اسے معلوم ہوا ہے کہ عادل زارا سے محبت کرتا ہے اور زارا بھی اسے جھوٹ بول رہی تھی، زارا بھی عادل سے محبت کرتی ہے، اس کے بعد اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ آخر زارا نے اسے جھوٹ کیوں بولا، کیوں اسے چھپایا کہ وہ عادل سے محبت کرتی ہے۔ جتنے بھانڈ انہوں نے آنے والے ایپیسوڈ کے پرومو میں دکھا دیے ہیں نا، لگتا تو یہ ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ ہی لاسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے۔ ساری سچائیاں آنے والے ایپیسوڈ میں سب کے سامنے آ جائیں گی۔ ایک طرف زارا عادل کو کھڑی کھوٹی سناتی ہے، اسے باتیں سناتی ہے، اس پر غصہ کرتی ہے۔ اس کے بعد زارا یہیں پر اپنے بھانڈ ختم نہیں کرتی۔ جب وہ سرمد اس کے پاس آتا ہے بات کرنے کے لیے، اسے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، تو وہ سرمد کے سامنے عادل کا نام لے لیتی ہے، جس کے بعد سرمد کو غصہ آتا ہے۔ اسے سمجھ یہ نہیں آتی کہ زارا عادل کا نام کیوں لے رہی ہے، جبکہ اس کے سامنے تو یہ بیٹھا ہے نا، سرمد بیٹھا ہے، تو پھر وہ عادل کا نام کیوں لے رہی ہے؟ زارا تو انٹیلیجنٹ ہے، جب اس نے یہ غلطی کر دی ہے تو اسے دوسری طرف سارا کیوں پیچھے ہٹے؟ وہ بھی تھی غلطیاں کرے گی نا، ادھر بھی غلطیاں کرتی تھی، یہاں پر تو بھنڈ مارے گی۔ زارا اور عادل کی ملاقات کے بعد دونوں ہی غصے میں ہوتے ہیں۔ زارا نے تو یہ بھنڈ مار دیا سرمد کے ساتھ، اس کے بعد عادل بھی کوئی تو بھنڈ مارے گا نا، وہ جو غصے میں گیا ہے وہ بھی تو کوئی غلطی کرے گا۔ اس کے بعد وہ جا رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ باہر سارا بیٹھی ہوتی ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ شاید یہ زارا ہے، اسی لیے وہ اس کے پاس جاتا ہے، اسے باتیں کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ جب تمہارا رشتہ طے ہو گیا تھا سرمد کے ساتھ تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھ سے محبت کا ناٹک کیوں کیا؟ اور یہ جو سارا اپنی پھپھو کی چمچی بنی پھر رہی ہے، ایسے ہی نہیں پھپھو اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں بٹھا رہی کہ تمہاری بہن تم سے جلتی ہے، تمہاری ماں تمہارا بھلا نہیں چاہتی۔ وہ ایسے ہی یہ سب کچھ نہیں کہہ رہی تھی، اسے معلوم تھا کہ سارا کو جو کچھ بھی کہے گی نا اسے یقین ہو جائے گا، بس تھوڑے سے ہنٹ کی ضرورت ہے اسے، جو کہ اسے مل چکا ہے، کیونکہ عادل نے خود اسے بتا دیا ہے کہ زارا اس سے محبت کرتی ہے اور یہ خود بھی زارا سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد سارا کو زارا پر غصہ آتا ہے اور اسے اپنی پھپھو کی بات بھی یاد آتی ہے۔ پھپھو نے تو اس سے پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ تمہاری اپنی بہن تم سے جلتی ہے، وہ تمہاری شادی عادل کے ساتھ نہیں ہونے دے گی، وہ تم سے جلتی ہے۔ اس کے بعد یہ سارا سوچنے پر مجبور ہو ہی جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ ہاں واقعی پھپھو صحیح کہہ رہی تھی، میری بہن مجھ سے جلتی ہے، اسی لیے تو اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ عادل سے محبت کرتی ہے۔ سارے سے امید تو یہی ہے کہ وہ اسی طرح کا کوئی بھانڈ مارے گی، جس طرح کی یہ بے وقوفیاں کرتی ہے نا، وہ یہی کرے گی، لیکن 0.1% یہ بھی چانس ہے، ہو سکتا ہے کہ سارا سوچے کہ آخر زارا اس کی شادی عادل کے ساتھ کیوں کروانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے عادل سے، لیکن پھر بھی یہ اس کی شادی عادل سے کروانے کے لیے کیوں راضی ہوئی؟ اس نے اپنی محبت کی قربانی کس کے لیے دی؟
اپنی بہن کے لیے۔ تو پھر اب سارا کا وقت ہے کہ وہ اپنی بہن کی مدد کرے، زارا کی مدد کرے اس کی محبت کو حاصل کرنے میں، لیکن یہ ہوگا نہیں۔ جتنا مجھے یقین ہے نا سارا پر، وہ جس طرح کی بھنڈ مارتی ہے، وہ اپنی پھپھو کی باتوں پر یقین کر لیتی ہے، جو اتنے عرصہ اس پر ظلم کرتی آ رہی ہے، اسے باتیں سناتی آ رہی ہے، اسے تنگ کرتی آ رہی ہے، اس پر یقین کرتی ہے اپنی ماں کو چھوڑ کر۔ تو اب یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی بہن پر غصہ نہ کرے، اپنی پھپھو کی باتوں کو کس طرح بھولے گی جو اس نے بتا رکھی ہے کہ تمہاری بہن تم سے جلتی ہے۔ اس کے بعد سارا غصے میں جائے گی اپنی بہن زارا کے پاس، اس سے کہے گی کہ پھپھو صحیح کہتی ہیں، تم مجھ سے جلتی ہو، تبھی تو تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم عادل سے محبت کرتی ہو۔ یہ سننے کے بعد زارا کہتی ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آخر یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، میں تمہاری شادی عادل کے ساتھ کروانے کے لیے تیار ہو تو گئی تھی، اب تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھنے والے ہیں سارا اور زارا کی اچھی خاصی یہاں پر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کے بعد زارا کی بتی جلتی ہے، اسے سمجھ آتی ہے کہ پھپھو کا اس میں دخل ہے، یعنی کہ یہاں پر پھپھو نے ہی سب کچھ کیا ہے، سارا کا برین واش کرنے والی اور کوئی نہیں بلکہ پھپھو ہے، تو کیوں نہ پھپھو کو اسی کے جال میں پھنسایا جائے، یہ سب کچھ اس کے لیے ٹریپ ہی تو بن سکتا ہے نا۔ تو اسی تیاری میں لگ جاتی ہے زارا، اب پھپھو کے لیے ٹریپ بنا رہی ہے جس میں وہ اسے پھنسا سکے اور سب کے سامنے اس کی حقیقت لا سکے۔ کچھ دیر کے بعد زارا جاتی ہے سارا کے پاس، اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ میں نے صرف اور صرف تمہارے لیے اپنی محبت کی قربانی دی، یہ سب کچھ جو کر رہی ہوں تمہارے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے عادل کو صاف صاف یہ بتا دیا تھا کہ میں اسے محبت نہیں کرتی، اور تمہیں معلوم ہے ہم دونوں کو لڑوانے کا جو پلان ہے کس کا ہے، پھپھو کا، وہ ہمیں لڑوانا چاہتی ہیں، لیکن میرے پاس ایک پلان ہے، ہم پھپھو کے جال میں پھپھو کو پھنسا سکتے ہیں اگر تم میری مدد کرو تو۔ اس کے بعد وہ سارا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے، جس کے بعد ہم لوگ دیکھنے والے ہیں مل کر یہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں جس کے بعد پھپھو اپنے ہی جال میں پھنسے گی اور وہ سارا کو خود اپنی ساری اصلیت بتائے گی۔ پھپھو کی حقیقت سامنے آنے کے بعد اب معاملہ رہ گیا سارا اور زارا کی شادی کا۔ ان دونوں کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، عادل کی شادی کس کے ساتھ ہوگی۔ سارا اور سرمد کو یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ زارا اور عادل ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں اور شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ ان دونوں کو ملنے والا ہے سرپرائز، سب سے پہلی شادی ہوگی زارا اور عادل کی۔ جب پھپھو کی سچائی سب کے سامنے آئی تھی تو اس وقت مظہر علی شاہ نے سب سے معافی بھی مانگ لی تھی، سب میں صلح ہو چکی تھی۔ ابھی سارا اور سرمد اپنے پلان میں نانا جی کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھنے والے ہیں یہ سب مل کر زارا اور عادل کی شادی کرواتے ہیں، وہ یوں کہ چونکہ سارا اور عادل کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے، اب شادی کی ڈیٹ آتی ہے، یہ کچھ کسی کو نہیں بتاتے، ٹھیک ہے نا، یہ سب کچھ راز رہتا ہے۔ اب جب شادی کا دن آتا ہے اس کے بعد سب لوگ تیار ہوتے ہیں، سارا جاتی ہے زارا کے پاس، اسے بتاتی ہے کہ تم نے بھی اچھا تیار ہونا، جس طرح میں تیار ہوں گی میں چاہتی ہوں کہ میری بہن بھی اسی طرح لگے۔ اس کے بعد جب سارا اور زارا دونوں تیار ہو کر جاتی ہیں تو اس کے بعد وہاں پر ٹوسٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، جہاں پر سارا عادل کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، وہ کہے گی کہ زارا یہ تمہاری جگہ ہے۔ یہاں پر سب کے ہوش اٹھ جائیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پر سارا اور سرمد اور نانا جی سب کو سچ سچ بتا دیں گے کہ زارا اور عادل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو اسی طرح عادل اور سارا کی شادی ہو جائے گی۔ اور پیچھے بھیجے سارا اور سرمد، تو پھر یہ بھی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے اور ان کی بھی شادی ہو جائے گی، کیونکہ سرمد کی ماں بھی ویسے سارا کو زیادہ پسند کرتی تھی، وہ اس کی بہو بن جائے گی۔ تو اسی طرح اس ڈرامہ سیریل کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔